بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورہ لقمان کی یہ آیات چل رہی ہیں. اس کا پورا ایک رکوع میں نبی آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس سورت کے شروع میں اللہ رب العزت نے کہ کفار اور مشرکین کو اس بات کے اوپر تنبیہ فرمائی تھی کہ اللہ تعالی کے پاس جو علم ہے وہ ایک علم محیط ہے. پوری دنیا اور کائنات اور آخرت، ان سب کی ایک ایک چیز کا علم اللہ کے پاس ہے. اور اللہ تعالی کی قدرت مطلقہ کے کمالات دیکھنے کے باوجود یہ کافر لوگ پھر بھی اپنے شرک کے اوپر مصر ہیں. اللہ کو ایک وحدہ لا شریک نہیں مانتے اور نہ وہ اللہ کے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. انہی مضمون میں، انہی صورت میں اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ جو مؤمنین اطاعت شعار ہیں، اللہ رب العزت کے احکامات کو مانتے ہیں، اس میں اللہ رب العزت نے ان کی تعریف بھی فرمائی اور ان کے انجام خیر کا بھی بیان فرمایا. شروع میں درمیان صورت میں جو ہم نے پچھلے دروس ہم نے پڑھے
آیات ہم نے پڑھی، ان میں اللہ رب العزت نے حضرت لقمان علیہ السلام کی وصیت کا بھی ذکر کیا جو ہم نے پیچھے پڑھا، وہ بھی انہی مضمون کی تکمیل تھی۔ اور یہ جو ہم آیات جو ابھی میں نے پورا رکوع آپ کے سامنے پڑھا، ان آیات میں بھی اللہ رب العزت کے علم، اس کی قدرت اور مخلوق پر اس کے انعامات، اس کے احسانات کا ذکر کر کے پھر اللہ رب العزت نے انسان کو توحید کی طرف دعوت دی۔ یہ اللہ رب العزت کا ایک اسلوب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کمالات کو، اپنے علم کو، اپنی قدرت کو بیان فرماتے ہیں اور پھر انسان کو کہتے ہیں کہ دیکھو جو اتنی قدرت والا، جو اتنے کمالات والا ہے، تم اس کے دین کی طرف آؤ، کسی اور طرف مت پلٹ کر جاؤ۔ چنانچہ فرمایا اللہ رب العزت نے الم ترو، اب یہاں سے اللہ کی قدرت اپنی بیان فرما رہے، پھر دین کی دعوت دیتے ہیں اللہ رب العزت۔ الم ترو ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا، تابع کر دیا تمہارے واسطے جو کچھ کے آسمان میں ہے، جو کچھ کی زمین میں ہے۔ مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض چیزیں تو وہ ہیں جو ہمارے حکموں کے تابع کر دی اللہ نے، ہمارے حکموں کے تابع، ہمارے اشاروں کے تابع، ان پر ہمارا حکم چلتا ہے، ان پر ہمارا بس چلتا ہے۔ جیسے زمین کی چیزیں ہیں وہ انسان کے تابع، انسان جس طرح دل چاہے استعمال کر لے، لیکن کائنات کی دوسری چیزیں جیسے سورج ہے، آسمان ہے اور گرمی سردی ہے، اس میں انسان کا بس تو نہیں چلتا، حکم تو نہیں چلتا اس پر، لیکن یہ چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سورج چاند اور ستاروں کو بنایا، گرمی سردی کو بنایا، مختلف موسم بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، ایک نظام ہے اللہ رب العزت کی کائنات کا، ان چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ یہ سب چیزیں دیکھو تو خدمت میں انسان کی لگی پڑی ہے، فائدے انسان ہی اٹھاتا۔ گرمیاں یہ بھی انسان کی صحت کے لیے مفید، سردیاں یہ بھی انسان کے لیے ضروری، دھوپ یہ بھی انسان کو کتنی طرح طرح کی وٹامنس فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں انسان کی خدمت میں لگی ہیں۔ کوئی چیز اللہ نے ایسی نہیں بنائی جو انسان کی خدمت نہ کر رہی ہو۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آسمان اور زمین میں ہے وہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے مسخر کر دی۔ اب دیکھو بہت سارے پرندے، بہت سارے مویشی، انسان ان سے کس کس طرح کا فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کسی کا دودھ استعمال کرتا ہے، کسی کا گوشت استعمال کرتا ہے، کسی کے اجزاء سے کون سی چیز انسان کے لیے بنتی ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں تسخیر کائنات کا ایک حصہ ہے۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، ہم نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتوں کو پورا کر دیا۔ ظاہری نعمتوں سے مراد ہے کہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں یہ ظاہری نعمتیں ہیں، زمین پر پھرنے والی، آسمان پر رہنے والی سب چیزیں انسان کی تابع ہیں، سب چیزیں انسان کے لیے نعمت ہے۔ آپ دیکھیں زمین ہے، یہی زمین، ایک زمین اللہ رب العزت نے اس زمین کو پیدا کیا، کیا اس ایک زمین سے اللہ تعالیٰ اگا رہے ہیں۔ کھٹی چیز بھی اسی سے نکل رہی ہے، میٹھی چیز بھی اسی سے نکل رہی ہے، زہریلی چیز بھی اس سے نکل رہی ہے، ہر طرح کی نباتات اس سے وجود میں آ رہی۔ تو اللہ رب العزت نے ظاہری نعمتیں، زمین کے اندر کی چیزیں، زمین سے پیدا ہونے والی چیزیں، زمین پر پھرنے والی چیزیں، زمین پر موجود چیزیں، آسمان سے نازل ہونے والی چیزیں، ساری کی ساری یہ ظاہری نعمتیں۔ اور جو باطنی نعمت ہے، ایمان ہے، یہ باطنی نعمت ہے۔ انسان کے اندر کی جسم ہے، یہ انسان کے اندر کے کمالات ہیں، جو انسان کی صفات ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کی پیدا کرنا ہے، یہ سب انسان کی باطنی نعمت ہے۔ قلب کا نور ہے، یہ باطنی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا۔ بے شمار نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، بے شمار نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کون سی چیز اللہ، کون سی آفت اللہ ہمارے پاس سے ہٹا رہے ہیں،
کون سی آفت اللہ ہمارے پاس سے دور کر رہے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو دعا جب انسان مانگتا ہے تو دعائیں کبھی رائگاں نہیں جاتی، کبھی بیکار نہیں جاتی۔ ہم جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہمارے رب سے مانگی بھی کوئی دعا بیکار نہیں جاتی۔ یہ ہماری کم علمی ہوتی ہے، بے صبر پن ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی اور تھک ہار کے ہم دعائیں مانگنی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ہماری ناسمجھی ہے، یہ ہمارا بے صبر پن ہے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جلد بازی کرنے والے کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ مطلب اس کا یہ ہے، اور اس کا مطلب یہ بیان فرمایا کہ جلدی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی یوں کہے کہ میں تو دعائیں مانگ رہا ہوں، اللہ قبول ہی نہیں کر رہا، تو دعا مانگنی چھوڑ دی۔ یہ ہے جلد بازی، اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر ایک کے لیے اللہ کا ایک فیصلہ ہے اس کے حالات کے حساب سے۔ تو اللہ رب العزت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سے مانگی بھی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ کبھی اللہ رب العزت وہی دعائیں قبول کر لیتے ہیں جو بندے نے مانگی ہوتی ہے، کبھی اللہ رب العزت ان دعاؤں کے بدلے میں کوئی دوسری چیزیں اللہ رب العزت عطا فرما دیتے ہیں، اور بندے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ مجھے جو کچھ مل رہا ہے وہ کس دعا کی وجہ سے مل کے آ رہا ہے، میں نے مانگا کیا تھا، مل کے آ رہا ہے۔ ہو سکتا وہ ملتا تو پتہ نہیں کتنا نقصان اور کتنا مسئلہ بنتا۔ اور کبھی اللہ رب العزت ان دعاؤں کو اٹھا کر آخرت میں ذخیرہ فرما لیتے ہیں، ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ آخرت میں ذخیرہ کر لیتے ہیں کہ بندے نے یہ دعائیں مانگی، میں نے یہاں تو نہیں دیا اس کو، لیکن اس بندے کو میرے پاس جب یہ بندہ آئے گا تو میں نے اس کو یہ کچھ دیا یا دے دا۔ تو بھائی یہ انسان کتنی چیزیں ہم اللہ کی نعمتیں استعمال کر، ہم بعض اوقات اچانک ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت مل جاتی ہے، ہم کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ میرے اور آپ کے لیے اچانک ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز اچانک تھوڑی ہے، اللہ کے نزدیک تو سب کچھ طے شدہ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ اچانک خوشیاں کیوں ملی؟ اچانک ایک چیز آپ کے پاس کیسے آ گئی؟ یہ پتہ نہیں کون سی دعا کا ثمر آپ کو یہاں مل رہا ہے، پتہ نہیں ہوتا انسان۔ کتنی آفتیں ہمارے اوپر سے اللہ تعالیٰ ٹلا رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں چاہتے۔ جب ہم کبھی پھرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کبھی میں جا رہا تھا اچانک میرا تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ گیا، بال برابر فرق رہ گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ نے کیسے بچایا؟ پتہ نہیں کون سی دعا آپ کی کام آ گئی، کون سا صدقہ آپ کا کام آ گیا، کون سا رجوع اللہ کام آ گیا کہ آپ ایک حادثے سے بچ گئے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے اچانک ہوتا ہے، اللہ کے لیے کوئی چیز اچانک نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت فرماتے کہ میں نے تمہارے اوپر ظاہری اور باطنی ساری نعمتوں کو پورا کر دیا۔ تو باطنی نعمتیں انسان کے اندر کی چیزیں، ایمان، اس کا نور، اس کی روحانیت، یہ سب چیزیں انسان کی ایمان کی ایک کیفیت، یہ سب چیزیں انسان کی کیا ہیں؟ یہ ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کی چیزوں میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا، اللہ نے ایسا کیوں کر دیا۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہوتا، ولا ہدن، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہوتی ہے، ولا کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہوتی ہے۔ یعنی جو اللہ کی وحدانیت میں جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کی قدرت میں جھگڑا کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اللہ کی قدرت کاملہ کو نہیں مانتے، اللہ کے کمالات کو نہیں مانتے، بس وہ ایک چلتی بھی بات کرتے ہیں، نہ ان کے پاس کوئی روشن کتاب، نہ ان کے پاس کوئی راہ ہدایت، نہ ان کے پاس کوئی علم ہے، بس بحث برائے بحث ہے۔ یہ تو حال غیر مسلموں کا ہے، لیکن آج کل ہمارے مسلمانوں کا جو حال ہے وہ بھی کوئی اس سے زیادہ مختلف نہیں ہے۔ بعض مسلمانوں کے سامنے جب آپ یہ بحث جب بتائیں اللہ کو کوئی حکم، تو آپ سے آگے سے بحث شروع کر دیتے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، پہلا جواب یہ تو ہو نہیں سکتا۔ میں ان کو سیدھی سی ایک بات یہ عرض کرتا ہوں کہ بھائی جو چیز ہو نہیں سکتی ہونا، وہ اللہ تعالیٰ کے بھی کلام پاک میں حکم نہیں دیتے۔ کلام پاک میں تو کلام پاک 2-4 دن والی کتاب تھوڑی ہے،
یہ تو قیامت تک کے لیے کتاب ہے اور راہ ہدایت ہے. اس کے اندر جو حکم آیا وہ انسان کے بس میں ہے. انسان نہ کرے ایک الگ بات ہے, بس میں. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ نے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم انسان کو ایسا نہیں دیا جو اس کی وسعت سے باہر ہو, اس کی طاقت سے باہر ہو. ہر چیز جو حکم ہے وہ بس میں ہے, اور جو بس میں نہیں ہے اس کے اوپر اللہ نے انسان کو پابند بھی نہیں بنایا. ایک صاحب سے بات ہوئی تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ جہاں پر ذبیحہ نہیں ملتا, یعنی اسلامی طریقے سے حلال جانور کا گوشت نہیں ملتا, تو کیا کریں؟ وہ چکن وغیرہ کھا لیں, دوسرا گوشت کھا لیں. میں نے کہا نہیں, کیسے کھا سکتے ہیں, وہ تو جائز نہیں ہے. کہہ رہے کیوں جائز نہیں؟ میں نے کہا قرآن پاک کی آیت ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ, اس چیز کو تم مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا. قرآن پاک کا حکم ہے. کہہ رہے یہ تو ممکن نہیں ہے. میں نے کہا کیوں ممکن نہیں ہے؟ کہہ رہے کبھی میں انڈیا جاتا ہوں, کبھی میں فلانی جگہ جاتا ہوں, کبھی میں کون سے ملک میں جاتا ہوں, وہاں تو حلال ذبیحہ نہیں ملتا. میں نے کہا نہ کھائیں پھر گوشت. کس نے کہا ضروری ہے گوشت کھانا؟ آپ سبزیاں کھا لیں, آپ مچھلی لے لیں, آپ دالیں لے لیں, 10 چیزیں فروٹ لے لیں. اور میں نے کہا اب تو مسلمان چاروں طرف پھیل چکے ہیں ماشاءاللہ, یہ سب چیزیں اب آپ کو ہر جگہ دستیاب ہوتی ہیں. آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے, فکر ہوگی حلال کی تو سب کچھ ہو جائے گا, فکر نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا. اب وہ بحث ہی کرتے رہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے کہا دیکھو بھائی, اگر آپ نے بحث کرنی ہے اس کا تو کوئی حل نہیں, لیکن اگر آپ نے عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کے 100 راستے. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی جگہوں پر رہتے ہیں جہاں حلال ذبیحے کے گوشت نہیں ملتا, ان کا گزر بسر سبزیوں پہ ہوتا ہے. گزر تو ہو رہا ہے, زندگی تو نہیں ہاتھوں سے جا رہی ہے انسان. تو قرآن پاک کا حکم, مشکلات کہاں نہیں آتی, کس چیز میں مشکل نہیں آتی. ہم عام زندگی اگر گزارتے ہیں تو کیا وہاں مشکل نہیں آتی؟ مشکل تو ہمیں وہاں پر بھی آتی ہے. بس اتنی بات ہے کہ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں, صحابہ کرام دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے متبع قوم تھے صحابہ کرام. آپ کے منہ سے لفظ نکلا نہیں اور انہوں نے عمل کیا. انہوں نے پلٹ کے یہ نہیں پوچھا کہ یہ ہوگا کیسے. آپ ایک مثال نہیں دکھائیں گے, بتائیں گے کہ صحابہ کرام نے بحث کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ کیسے ہوگا, ہم سے تو نہیں ہو سکتا. اتنے مشکل احکامات, اتنی قربانیاں, ان قربانیوں کا میں اور آپ تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آج اگر ہمیں کوئی حکم دے دے تو پتہ نہیں ہم کس درجے میں پورے اتریں گے. جان کی بازی. اب یہ آسان بات تھی جب ہجرت کا حکم آیا, کوئی آسان بات تھی کہ حکم آیا کہ چلو جی مکہ چھوڑو, چلو مدینہ, اور ہجرت لازم کر دی, فرض کر دی. جو اہل ایمان ہے سب ہجرت کر کے جائیں. کاروبار کا کیا ہوگا, چھوڑو. زمین کا کیا ہوگا, چھوڑو. مکان کا کیا ہوگا, چھوڑو. چلو مدینہ طیبہ. وہاں جا کے کہاں رہیں گے بھائی, وہاں کیا کمائیں گے, بچوں کو ساتھ کس طریقے سے گزر بسر ہوگا, کیا معاشی انتظام ہوگا, کچھ نہیں. حکم آیا سب نکل گئے, کوئی آگے کوئی پیچھے. کوئی آسان بات. اور پھر مدینہ طیبہ میں بھی یہ بھی نہیں کہ کوئی پھولوں کی سیج سجی ہوئی ہو اور بڑی اطمینان اور بڑی خوشحالی والی زندگی ہو. قربانیاں یا قربانیاں, جہاد, سفر, جہاد, مشکلات, مالی قربانی بھی, جسمانی قربانی بھی, ہر چیز کی قربانی. پورے خاندان کو چھوڑ دیا صرف ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کعب بن مالک کا ایک واقعہ میں نے پڑھا. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کسی صاحب کو قرض دیا اور انہوں نے وقت کے اوپر واپس نہیں کیا ہوگا یا کیا بات ہوئی ہوگی. تو انہوں نے ان سے کہا, جن کو قرضہ دیا تھا, جو مقروض تھے, ان سے اپنے قرض کا مطالبہ کیا. تو کوئی آپس میں بحث و تکرار ہو گئی جس کی وجہ سے دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جا چکے. آپ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا. جب ان دونوں کی آوازیں تھوڑی سی بلند ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر کا پردہ ہٹا کر دیکھا تو کعب بن مالک اور صحابی کا آپس میں کوئی نزاع ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ کعب کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, میں نے ان کو قرضہ دیا تھا, میرا قرضہ واپس نہیں فرما رہے, واپس نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا, ہاتھ کے اشارے سے یوں کر کے اشارہ کیا کہ اپنے قرض کو آدھا کر دو. اب کوئی بڑی بات ہے نا
اتنی کوئی رقم دی ہوگی، اب نے فرمایا کہ اپنے قرض کو آدھا کر دو، کہیں گے یا رسول اللہ کر دیا، فوراً یا رسول اللہ کر دیا۔ ایک منٹ جو کوئی انتظار کیا ہو کہ بھئی میری اتنی بڑی رقم ہے اس کا آدھا کروں گا کیا ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا، زبان سے بھی نہیں کہا، اشارہ کیا آدھا کر دو، کہا یا رسول اللہ کر دیا۔ آپ نے پھر اس کو کہا جو مقروض تھا، کہہ رہے دیکھو اس نے تمہارے اوپر احسان کیا، میرا کہنا اس نے مانا اور اس نے اپنا قرض ادا کیا، اب تم جاؤ اس کا قرض ادا کرنے میں دیر مت کرو، اس کا قرض فوراً ادا کرو۔ یہ حال تھا ان حضرات کا، ماننے میں منٹ نہیں لگاتے، اور بڑی بڑی چیز، چھوٹی موٹی چیز نہیں۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی علیہ الصلوۃ والسلام میں، تو لوگ کناروں پہ جیسے کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے یوں کناروں پہ کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، کھڑے مت۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ پیچھے تھے دور، انہوں نے یہ آواز سنی کہ بیٹھ جاؤ، وہی راستے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے ان کو فرمایا کہ میں نے تمہیں نہیں کہا، میں نے ان کو کہا جو سائڈوں میں کھڑے ہوئے تھے، لیکن حکم تھا اللہ کے نبی کا، منٹ نہیں دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ آپ نے دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کو ویسے غصہ نہیں آتا تھا، نرم مزاج، آپ نے ایک مرتبہ دیکھا کہ اپنے غلام کو ڈانٹ رہے یا مار رہے تھے، غصے میں آپ قریب سے گزرے، آپ نے یوں جملہ فرمایا کہ لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، لعانین و صدیقین کلا ورب الکعبہ، کہ صدیق اور لعن طعن مارنے والا کبھی جنت میں اکٹھا جمع نہیں ہو سکتا۔ بس اتنی بات سنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فوراً اپنے غلام کو آزاد کر دیا۔ اس زمانے میں غلام اتنی بھاری بھرکم اور مہنگی چیز تھی کہ آپ کو جیسے ہمارے گھر میں کوئی قیمتی گاڑی ہوتی ہے، کوئی مہنگی ترین چیز ہوتی ہے جس کو انسان بہت قیمتی سرمایہ سمجھتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو جس کو اللہ کا حکم ماننا ہوتا ہے اس کو تو ماننا ہوتا ہے، جس کو نہیں ماننا نہیں ماننا۔ اب رمضان آئیں گے، بہت سارے لوگ روزے نہیں رکھیں گے، 100 بہانے بنائیں گے، گرمی ہے، دن لمبا ہے، فلانا ہے، یہ جس کو رکھنا ہے اس کے ذہن کے اندر کوئی دوسرا خیال ہی نہیں آتا، کوئی دوسری بات ہی اس کے ذہن میں نہیں، اس کو روزے مشکل بھی نہیں لگتے۔ کیا مشکل لگتے؟ کون سی مشکل پیش آتی کہ آدمی کنٹرول سے باہر ہو جائے؟ یہ تو ماننے والے کی بات ہے۔ جب انسان ایمان قبول کرتا ہے، یہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مطلب یہ ہے کہ اب اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، رہ گئے کسی حکم سے پیچھے معافی مانگ لے تو کوئی دروازے تو اللہ کے یہاں توبہ کے کھلے ہیں، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کوئی حکم پورا نہیں کر سکے تو یہ تھوڑی ہے کہ اب کوئی عتاب شروع ہو گیا اور جناب ایک مستقل ایک مسئلہ شروع ہو گیا، معافی مانگو، معافی کے دروازے کھلے۔ کتنی بڑی رحمت ہے اللہ کی طرف سے کہ غلطی، ہم جیسے لوگ غلطی ہر وقت، ہر لمحے، ہر آن ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب نے رحمت کا، میرے رب نے اپنے توبہ کے دروازے انسانوں پر کھولے۔ اس لیے فرمایا کہ لوگوں میں وہ لوگ ہیں جو بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں اللہ کے احکامات کے آگے، ہر حکم کے اندر یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے، یوں کیوں نہیں ہے، یہ ایسا کیوں نہیں ہے، اور نہ ان کے پاس بحث کی کوئی کتاب، نہ ان کے پاس کوئی دلیل، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت، بس اللہ کا حکم ماننے میں پس و پیش۔ اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں، جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑا کرتے ہیں اور اللہ کے حکموں کو مانتے نہیں، وہ جو جھگڑا کرتے ہیں اور مانتے نہیں ہیں وہ بغیر علم کے نہیں مانتے، ان کے پاس علم نہیں ہے، نہ ان کے پاس کوئی ہدایت ہے، نہ کوئی کتاب منیر، نہ کوئی روشن کتاب ہے۔ اور جس کو اللہ کا حکم ماننا ہے وہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے حکموں کو پورا بھی کرتے ہیں، کوئی کمی رہتی ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگے، کوئی وہ دروازے تو نہیں بند ہو گئے انسان کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ یہ انسانی فطرت عجیب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان کافروں سے، غیر مسلموں سے یوں کہا جاتا ہے تم پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی، اللہ کے دین کی پیروی کرو جو اللہ نے دین نازل فرمایا، قالو تو وہ یوں کہتے ہیں ہم اللہ کے دین کی پیروی نہیں کریں گے، ہم تو اسی دین کو مانیں گے جس دین پر ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا تھا۔
اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اتنی طبیعت میں ضد تھی ان کی کہ کتنی پورا قرآن پاک اللہ نے برہان نازل کیا، پورا قرآن پاک اللہ نے دلیل نازل کی اپنی وحدانیت پر، اس کے باوجود یہ طبقہ ہمیشہ سے یوں کہتا رہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس بات کے اوپر پایا۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے باپ اور گھر والوں کے نقوش انسان کے دلوں پر کتنے پکے ہوتے، اس سے اندازہ لگا ہوا۔ اللہ نے نبی بھیجا، ہر قرآن پاک ہر آسمانی کتاب اللہ نے جو نازل کی، قرآن پاک ہو، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، ہر ایک کی تشریح کے لیے اللہ نے اپنا نبی ضرور بھیجا۔ انسان کی فہم پہ نہیں چھوڑا اپنی کتاب کہ تم جو دل چاہے مطلب اخذ کر لینا، بلکہ اللہ نے ایک معلم بھیجا کہ آپ سمجھاؤ اس کا مطلب کیا ہے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام پاک کی تشریح فرمائی، پوری احادیث کلام پاک کی تو تشریح ہے۔ معلم بھیجے اللہ نے، انہوں نے تشریح کر کے ہمیں بتایا کہ اس کا مطلب یہ ہے۔ صحابہ اکرام نے کتنی مشقت سے، کتنی مشکلوں سے اپنے پرانے دین کو چھوڑا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل۔ آپ دیکھیے بڑے بڑے صحابہ اکرام، بہت سارے صحابہ اکرام بالکل آخر میں جا کر اسلام قبول کیا ہو، نہیں سمجھ میں آئی شروع میں بات، لیکن جب آئی تو ایسی آئی کہ جان مال تن من دھن سب کی بازی لگا گئے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دیکھو، جہاں وہ یہ جواب دیتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد کو ہم نے اس کے اوپر پایا، اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ماں باپ کا طرز عمل اور خاندان کے بڑے اور بزرگوں کا طرز عمل انسان کے دلوں پر کتنے انمٹ نقوش چھوڑ کر جاتا ہے۔ اچھے ہوں گے تو اچھے نقوش بچوں کے دلوں پر آتے ہیں۔ آپ بھی دیکھ لو، ہم بھی 10 حوالے دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو اپنے خاندان میں بڑوں کو یوں کرتے ہوئے دیکھا، اب چھوڑنے کی اس رسم و رواج کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی، کہتے ہیں کہ ہماری خاندانی روایت ہے صاحب، ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، ہمارے خاندان میں سارے بزرگ ایسے کرتے چلے آ رہے ہیں، اب انہی کی جنریشن میں یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بے شمار چیزیں رسم و رواج کی ہمارے یہاں، یہ کیسے نقوش ہوتے ہیں انسان کے دل پہ، یہ ہٹ کے نہیں دیتے۔ تو کافروں نے بھی یہ جواب دیا کہ ہم کیسے اپنے دین کو چھوڑ دیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو اس کے اوپر پایا تھا۔ اللہ رب العزت فرماتے اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، فرمایا کہ اگرچہ شیطان، تم کیا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے رہو گے، اگرچہ وہ شیطان تم کو ایک دوزخ کے عذاب کی طرف دعوت کیوں نہ دے دے، پھر بھی کیا تم اپنے آباء و اجداد کے دین پر چلو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان اپنے خاندانی رسم و رواج، خاندانی چیزوں کو شریعت کے احکامات پر پرکھ کر دیکھنا چاہیے کہ ہم جس خاندانی رسم و رواج کی بات کر رہے ہیں کیا جائز بھی ہے ناجائز ہے۔ اگر پتہ چلے کہ خاندانی رسم و رواج تو ہمارا زمانے دراز سے آباء و اجداد سے چلا آ رہا ہے، لیکن ہے غلط، صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کو پرکھ کر دیکھو، اس کو دیکھو کہ اگر یہ غلط ہے تو اس کو صحیح کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب مصر فتح ہوا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح فرمایا تھا۔ فاتح مصر جو ہے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ، اور جامع عمر ابن العاص آج بھی قاہرہ میں موجود ہے، جو بر اعظم افریقہ کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مصر کو فتح فرمایا تو یہ سمجھ لیجئے کہ افریقہ کا دروازہ تھا مصر، عرب سے آتے ہوئے اس کو فتح کیا۔ فتح کرنے کے بعد پھر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ مستقل مکہ اس کے گورنر رہے، مستقل گورنر رہے، دور فاروقی میں، دور عثمانی میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، پھر حضرت معاویہ کے زمانے میں حضرت عمرو بن العاص اس کے گورنر۔ دریا نیل بالکل بیچ قاہرہ سے بہتا ہے، وہاں دریا نیل کی ایک روایت چلی آ رہی تھی، پرانی روایت یہ چلی آ رہی تھی کہ ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو جب چاند 14ویں رات کا چاند ہوتا تھا، وہ لوگ ایک لڑکی کو، بالکل کماری لڑکی، بالکل کم عمر لڑکی، اس کو ماں باپ سے خرید کے دلہن بنا کے
اس دریا نیل کے بیچ میں چھوڑ دیا کرتے تھے، ڈبو دیا کرتے تھے. اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم ہر مہینے کی 14ویں تاریخ کو ایک جوان لڑکی کو اس طرح دلہن بنا کر اتاریں گے نہیں، دریا نیل میں پھینکیں گے نہیں، تو یہ دریا نیل کا پانی خشک ہو جائے گا، جس سے ہم لوگ قحط کا شکار ہو جائیں گے. یہ ان کے ہاں ایک روایت پرانی چلی آ رہی تھی. تو جب یہ مصر فتح ہوا تو یہاں کے جو گورنر تھے انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا، غالباً حضرت عمرو بن العاص ہی ہوں گے. انہوں نے خط لکھا حضرت عمر فاروق کو کہ، اور جب خط لکھنے سے پہلے انہوں نے لوگوں کو کہا کہ بھئی یہ بالکل بیکار بات، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کرتا ہے. یہ لڑکی آج کے بعد سے کوئی لڑکی نہیں پھینکی جائے گی، یہ سب جاہلانہ رسومات ہیں، اس کو ختم کیا جائے. چنانچہ ختم کر دیا. اب جب ختم ہوا تو دریا نیل کی جو اونچائی تھی پانی بہنے کی وہ نیچے آنی شروع ہو گئی، پانی کم ہوتا رہا. اگلی تاریخ تک پانی بالکل خشکی کے قریب آ گیا، یہاں تک کہ قرب جوار کے رہنے والوں نے ہجرت شروع کر دی کہ پانی نہیں ہے. حضرت عمرو بن العاص پریشان ہوئے کہ یا اللہ یہ کیا قصہ ہے کہ لڑکی کو ہو تو کیسے پھینک دیں، ایک جان کو کیسے مار دے، اور جاہلانہ رسومات تو ہیں لیکن پانی ہے کہ کم ہو رہا. انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہ ہمارے ساتھ مسئلہ ہے، ہم کیا کریں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی لکھا، ان الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام جاہل زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کرتا. اور ایک خط لکھا دریائے نیل کے نام لکھا، یعنی من جانب امیر المومنین عمر الفاروق، اور نیچے لکھا الی دریائے نیل. اور اس خط میں یہ مضمون لکھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو تم بہ پڑ. میں تم کو یہ حکم دیتا ہوں کہ اسلام زمانہ جاہلیت کی تمام رسومات کو ختم کرتا ہے. اگر تم اللہ کے حکم سے بہتے تو بہ پڑو، اور اگر تم اپنی مرضی سے بہتے ہو تو پھر مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم بہے یا نہ بہے، پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں، کوئی پرواہ نہیں. اس مضمون کا ایک خط لکھ کر حضرت عمر فاروق نے بھیجا مصر اور کہا کہ اس تاریخ کو، جس تاریخ کو لڑکی کو ڈالا جاتا ہے، اس تاریخ کو یہ خط اس میں پھینک دینا دریا نیل. انہوں نے یہی کام کیا کہ رات کو وہ خط جس رات کو لڑکی کو پھینکا جاتا تھا، اس رات کو وہ خط دریا نیل میں ڈال دیا اور واپس آ گئے. صبح اٹھ کر جب دیکھا تو دریا نیل جس بلندی سے بہتا تھا اس سے 16 گز مزید بلندی کے ساتھ بہ رہا تھا، اس مزید بلندی کے ساتھ بہ رہا تھا دریا. تو بات یہ کہ جو زمانہ جاہلیت کی رسومات ہیں یا خاندانی رسومات ہیں یا خاندانی ہمارے ہاں رسم و رواج چلے آ رہے ہیں، وہ دلوں پر اور خاندانوں پر بڑے انمٹ نقوش تو رکھتے ہیں، لیکن دیکھنا بھی تو چاہیے کہ وہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اگر غلط ہے، شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے، شریعت کے طریقہ کار کے پورے نہیں آتے، تو اس کو ہمیں ختم کرنا چاہیے. یہاں اس آیت میں یہ بات بیان فرمائی کہ اگرچہ شیطان تم کو ایک دوزخ کے آگ کی طرف ہی دعوت کیوں نہ دے، کیا پھر بھی تم اپنے آباء و اجداد کے دین اور اس کے طریقے پر چلو گے؟ پھر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جو انسان اپنا چہرہ اللہ کی طرف رکھتا ہے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، پھر اس نے گویا کہ ایک بڑا مضبوط کڑا، مضبوط کھونٹا پکڑ لیا. ہم کہتے ہیں نا اس کا کھونٹا مضبوط ہے، یعنی اس کا کام بڑا مضبوط ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اصل کامیابی وہ دین ہے، اصل کامیابی ایمان ہے. فرمایا جس انسان نے اپنا منہ اللہ کی طرف کیا، اللہ کی طرف کرنے کا مطلب کہ اس نے اسلام کو قبول کیا اور اللہ کی بات کو مانا، اللہ کے حکموں کو مانا، وہ محسن، اور وہ نیکی پر بھی ہے، نیکی بھی کرتا ہے، تو اس نے گویا کہ ایک بڑا مضبوط کھونٹا پکڑ لیا، بڑا مضبوط سہارا پکڑ لیا. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہر کام اللہ ہی کی طرف، ہر کام کا انجام ہے، ہر کام اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. مطلب یہ ہے کہ اصل کامیابی وہ ہے
کہ انسان اللہ کے حکموں کی بات کو مانے اور آخرت میں اس کا بیڑا پار ہو جائے، یہ کامیابی ہے۔ آج ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں خاص طور پہ جو لوگ بزنس اور فائنانس اور یہ چیزیں پڑھتے ہیں، ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جتنی دولت کماؤ گے اتنی کامیابی ہے۔ بل گیٹس نے اتنی دولت کما لی، وہ کامیاب انسان ہے۔ مائکروسافٹ کمپنی کا مالک ہے، صاحب اس نے اتنی دولت کما لی، وہ کامیاب انسان ہے۔ فلانی کمپنی کا مالک ہے، وہ اس نے اتنی دولت اکٹھی کر لی، وہ کامیاب ہے۔ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو کبھی کامیابی کا معیار قرار نہیں دیا۔ قرآن کریم نے تو یوں فرمایا، یوں ہمیں توجہ دلائی کہ ومن حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ مال کتنا جمع کرو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طریقے سے بیان فرمایا، اعد لدنیا بقدر بقائک فیہا وَأَعِدْ لِآخِرَتِ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم دنیا کی اتنی تیاری کرو جتنا تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کی اتنی تیاری کرو جتنا تم کو آخرت میں رہنا۔ اب بتاؤ، آخرت میں زیادہ رہنا کہ دنیا میں زیادہ رہنا؟ یہ بھی نہیں کہا کہ دنیا مت کماؤ، یہ منع نہیں کیا، ضرورت ہے کماؤ، حاصل کرو اپنے لیے، جو اچھے سے اچھا انتظام کر سکتے ہو کرو، لیکن اتنا تو کرو نا جتنی کی ضرورت ہے، جو آپ کی اور ہماری ضرورتوں سے زائد ہے۔ چلو بچوں کے لیے بھی انسان کر لے، وہ بھی کر لیا، لیکن کتنا کہ کھربوں اربوں اور جناب علی لامتناہی سلسلہ ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہا، خواہش ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی، دل اور اپنا ہے کہ بھر کے نہیں دے رہا۔ یہ تو شریعت کا حکم نہیں ہے۔ شریعت نے نہیں ہمیں یہ حکم دیا کہ صاحب جو جتنی دولت کمائے گا، جو جتنا مالدار، اگر زیادہ مالدار ہوتے تو فرعون اور یہ جناب یہ لوگ آج زیادہ ہمارے آئیڈیل بنے ہوئے ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ یہ تعلیم دی، نہ کبھی عمل کر کے ہمیں دکھلایا کہ صاحب بس پیسے جمع کرنے والا کامیاب ہے۔ آپ نے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ دنیا کے مطابق آپ تیاری کرو، اس کو جمع کرو، ٹھیک ہے۔ کامیابی کا معیار اللہ نے رب العزت نے فرمایا کہ جس انسان کی مغفرت ہو گئی آخرت میں، اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، اولئک ھم الفائزون، وہ ہے کامیاب انسان، وہ ہے کامیاب۔ پرچہ اب آؤٹ ہوا، نتیجہ اب آؤٹ ہوا کہ دنیا میں جو محنت کی تھی اس کا نتیجہ نکلا کیا؟ دنیا کی محنت کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہاں آخرت میں اللہ نے مغفرت فرما دی، جنت میں پہنچا دیا، ہم کامیاب ہو گئے دنیا کی زندگی۔ یہ ہے کامیابی کا معیار۔ ورنہ انسان دولت جمع کرتا رہتا ہے۔ آپ کے میرے ہر انسان کے سامنے ایک نہیں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں تجربات اور مشاہدات سامنے کہ ادھر انسان کی حدیث شریف میں عجیب بات بیان فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات۔ آپ نے فرمایا کہ بعض بخیل لوگ ہوتے وہ خرچ نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ انسان خرچ نہیں کرتا، اور جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے، وہ تمہارے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ حالانکہ وہ مال تو اس کے لیے ہے ہی، اب تو موت آ رہی ہے نا اس کی، اب تو مرے گا تو جائے گا ہی، اپنی اولادوں کو جائے اور کس کو جائے گا؟ کہہ رہے حالانکہ وہ مال تو اس کا ہو چکا، وہ تو اس کا ہے ہی، اب دینے کا کیا فائدہ؟ دیتے تو اس وقت جس وقت انسان اپنی صحت میں تھا، اس وقت اللہ کے راستے میں نکالتے۔ یہ انسان کی جب موت آتی ہے، عجیب دیکھیے، یہ عبرت کی بھی بات ہے اور سمجھ کی بھی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کتنی محنت کرتے ہیں دنیا کمانے کے لیے۔ میں نے کہا حلال طریقے سے کمائیں، کوئی برائی کی بات نہیں، بلکہ بہت اچھی بات ہے، رزق حلال ہے، رزق حلال ضروری ہے، لیکن اتنا جمع کرے انسان جتنا اس کے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اتنا انہمام، اتنی فکر کہ دنیا کی دین کی ہر چیز کو چھوڑ دیا پیسے کمانے کے خاطر، اللہ کے ہر حکم کو چھوڑ دیا پیسے کمانے کے خاطر، کوئی حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے، یہ بالکل حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ انسان کی جب موت آتی ہے، شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراً وہ چیز اس کی ملکیت سے نکل جاتی ہے۔ قبر میں تو کوئی نہیں کچھ نہیں جا سکتا، قبر میں تو وہ اپنے کفن پہ ہی اترے گا اور تو کوئی چیز اس کے ساتھ جانی ہے نہیں۔ دنیا کی واحد چیز جو ہے وہ ایک کفن اس کے قبر میں جاتا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ جب انسان قبر میں اتارا جاتا ہے تو قبر میں اتارتے وقت
اس کے عزیز اس کے ساتھ، اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ، جس چارپائی پر اس کو لٹایا جاتا ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہوتے ہیں۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے اپنے کفن اور اپنے عمل کے ساتھ قبر میں جاتا ہے، بس دو چیزیں انسان کے ساتھ جاتی ہیں، ایک وہ کفن اور دوسرا عمل۔ رشتہ دار بھی واپس، سارے اہل محبت واپس، سمجھ رہی ہے، عزیز جو بھی چارپائی پہ بٹھا کر لٹا کر لائے تھے وہ واپس، ہر چیز واپس، جو دنیا میں کمایا تھا وہ اسی کی اسی طرح کھڑا ہوا، مقام اسی طرح ہے، جائیداد اسی طرح ہے، بینک بیلنس اسی طرح ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی ملکیت سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ تو بھائی کس کے لیے محنت کی؟ بات سمجھ میں، کس لیے جمع کیا؟ اس حد تک جس حد تک ضرورت تھی بہت اچھی بات، جو آخرت کے لیے صدقہ کیا بہت اچھی بات، جو بچوں کو مل گیا چلو بچوں کے کام آ گیا، لیکن اس سے زیادہ کس حد تک؟ اتنی جمع کرنے کی فکر، اتنی فکر کہ دن رات کھپے ہوئے، نہ حلال کی فکر نہ حرام کی فکر، سود بھی چل رہی ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، اور جناب علی ہر کام جناب معاملات چل رہے ہیں، حرام حلال سب ایک کیا ہوا ہے صرف کمانے کے خاطر، اسی کو منزل بنا کر بیٹھ گئے کسی طرح دنیا کما لو۔ یہ تو کوئی دنیا نہیں، یہ تو کوئی کامیابی نہیں۔ کامیابی شریعت نے اسی کو بیان فرمائی کہ ایمان کر لو، ایمان کو قبول کر لو، اور آخرت میں اللہ رب العزت مغفرت فرما دے، یہ ہے آپ کی کامیابی۔ اسی کو قرآن پاک کی آیت بیان کرتا ہے۔ ہمارے ہم کہتے ہیں کہ آج کل ہم رہا ہیں جملہ یہ بولا جاتا ہے کہ جس کے پاس دولت ہے وہ گویا کہ بڑا مضبوط ہے، وہ انسان جم گیا وہ انسان۔ قرآن کریم نے اس کو کبھی نہیں کہا کہ وہ جم گیا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جس نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے تابع ہو گیا، اور اس نے اپنے کھوٹے کو مضبوط کر لیا، اس نے اپنے آپ کو مضبوط کیا، اسلام سے مضبوط ہوا انسان۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ کی طرف آخر ہر کام کا انجام ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، فرماتے ہیں جو انسان اللہ کی نعمت سے منکر ہوا، اللہ کی نعمت کا اس نے انکار کیا، فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کافروں کے انکار کرنے کی وجہ سے غم نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کافر لوگ بات نہیں مانتے تھے تو آپ بڑے غمگین ہوتے تھے، بڑے غمگین آپ کو ہوتا تھا کہ دیکھو میں اتنی محنت کر رہا ہوں میری بات ہی نہیں مانتے۔ تو اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یوں فرما رہے ہیں کہ جو لوگ کفر کرتے ہیں آپ ان کی بات کا غم نہ کیجیے، فلا يحزنك كفر، آپ کو ان کا کفر غمگین نہ کرے، الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، کوئی بات نہیں، وہ ہمارے پاس ہی پلٹ کر آئیں گے، پھر ہم ان کو بتلائیں گے جو کام انہوں نے دنیا میں کیے، ان کو پھر وہاں پتہ چلے گا۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جانتے ہیں دلوں کی حالت کو، اللہ جاننے والے ہیں۔ نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کا تھوڑا بہت دنیا میں کام چلا دیں گے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بہت کچھ ہے اس کے پاس، اللہ کے نزدیک کو کچھ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک میں پوری دنیا بھی کسی کو دے دوں تو میرے لیے دنیا بالکل بے حقیقت۔ فرماتے میرے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی میرے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں۔ فرمایا کہ اگر میرے نزدیک دنیا کی کوئی اہمیت ہوتی تو میں ایک کافر کو پانی پینے کا گلاس بھی نہ دیتا، میرے نزدیک حیثیت ہی کوئی نہیں۔ جیسے گھاس پھوس دنیا میں ہم اڑتے پھرتے رہتے ہیں، ہم ان کو کوئی نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھتے، اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایسی۔ ہمارے دادا مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ اپنا سناتے تھے، فرماتے تھے کہ دیکھو جب میں بچہ تھا تو پتہ نہیں کوئی کھیل کھیلتے تھے، میں نام اس کا مجھے یاد نہیں رہتا، بچوں کا کوئی کھیل ہوتا تھا اس زمانے کا، اس میں کوئی لکڑی وکڑی کچھ ہوتی تھی، وہ بچے ہار جاتے تھے، کوئی کھیل تھا بچوں، تو فرماتے تھے کہ میں ہمیشہ کھیلوں میں کمزور رہا، تو میں ایک مرتبہ وہ جو کچھ بھی میرے پاس تھا، لکڑیاں بنی ہوئی تھی کیا تھا، وہ میں ہار گیا، اس کے اندر کھیل میں ہار گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا غم ہوا اور میں اتنا رویا کہ میں بتا نہیں سکتا کتنا رویا، بچہ تھا۔ کہتے اب میں جب اپنے بچپن کو یاد کرتا ہوں تو میں ہنستا ہوں کہ کس فضول چیز کے اوپر میں رویا، کس فضول چیز پر مجھ کو غم ہوا، کس فضول چیز پر مجھ کو رونا ہے۔ یہ واقعہ بیان کر کے پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے
کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو، انسانوں کو جنت میں پہنچا دیں گے تو روایات میں آتا ہے کہ انسان جنت میں پہنچ کر اپنی دنیا کی چیزوں پر اسی طرح ہنسا کرے گا جیسا آج ہم بچپن کی باتوں پر آج ہنس رہے ہیں. جب ہمیں اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا، فرماتے ہیں کہ دنیا کی جن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑتے تھے، جس کے پیچھے وقت برباد کرتے تھے، جس کے پیچھے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرتے تھے، ہم آخرت میں پہنچ کر اسی طرح ہنسیں گے کہ دیکھو کن چکروں میں لگے تھے ہم، یہ کیوں نہیں کیا ہم نے، وہ کیوں نہیں کیا، ہم کن چکروں میں لگ گئے. آج ہمیں اپنے بچپن کا خیال آتا ہے، ہر بات پہ ہمیں کوئی بات عقل کی نظر آتی ہے، بچپن کی کوئی بات ہمیں عقل کی نظر اپنی نہیں آتی، اپنی دنیا میں ہی ہم آج ہنستے ہیں. فرمایا جنت میں پہنچ کر انسان اپنی دنیا پہ ہنسے. یہ ہے بات. اللہ تعالیٰ اسی کو فرماتے نمتعہم قلیلا، برتنے تو ان کو تھوڑا بہت جو دنیا میں برتنا، پوری دنیا بھی برتنے، کوئی چیز اللہ کے نزدیک اہمیت کے حامل نہیں. ثم نضطرہم، پھر پکڑ کر بلائیں گے ان کو الی عذاب غلیظ، ایک سخت عذاب کی طرف. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر کوئی ان سے پوچھے کہ کس نے بنائی دنیا کو، آسمان کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو وہ کہیں گے اللہ نے بنایا. قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بات پر تو آپ الحمدللہ کیجئے، کہیے کہ انہوں نے کم از کم اس بات کو تو مانا کہ خالق ارض و سما وہ اللہ ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کہتے تو ہیں کہ خالق اللہ ہے، لیکن اللہ کو خالق مان کر اللہ کی مانتے نہیں، اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے. بھائی جب کوئی مالک ہو، خالق ہو، آپ اگر کسی ادارے میں جائیں، اس ادارے کے جو بھی قوانین ہیں آپ کو تو ماننا پڑے گا نا. آپ اگر کسی ادارے میں پہنچا، آپ کہیں کہ بھائی آپ کسی ملک میں اترے، لوگ کہتے ہیں بھائی یہاں کا قانون یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے جی میں اس ملک میں آیا ہوں، ماننا پڑے گا. آپ کسی ادارے میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے جائیں، آپ کو بتائیں گے صاحب ہمارے ہاں کا رول یہ ہے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ماننے کی بات. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ مان لیا کہ یہ کائنات میری بنائی ہوئی ہے، مالک کائنات اور خالق کائنات اللہ ہے، تو پھر حکم بھی خالق کائنات کا ہی چلے گا، مالک کائنات کا چلے گا، کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا. دوسرے کا حکم کیسے چلے گا؟ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے بل اکثرهم لا يعلمون للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کے آسمان میں ہے، جو کچھ کے زمین میں ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے، وہ حمید ہے، خوبیوں والا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کی فہم ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. یا اللہ یا رب کریم ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے علانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما، ہمارے پوشیدہ گناہوں کو بھی معاف فرما. ہم سب کو ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، سب کو صحت کامل عطا فرما، سب کو بہترین صحت عطا فرما. جو بیمار ہیں یا اللہ ان سب کو شفاء کامل عاجل مستمر دائم عطا فرما. یا رب کریم جتنے حاضرین ہیں، حاضرات ہیں، مرد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما، سب کو عافیت کامل نصیب فرما. تمام مسلمانوں کو عافیت کامل نصیب فرما، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما. یا رب کریم قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کی فہم ہم کو عطا فرما، اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما. ہماری زندگیوں میں یا اللہ قرآن پاک کو داخل فرما. یا رب کریم ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی تنصیبات کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کے عوام کی حفاظت فرما، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما.
یہاں سے مہنگائی کا خاتمہ فرما، بیماریوں کا خاتمہ فرما، بد امنیوں کا خاتمہ فرما، ڈکیتیوں چوریوں کا خاتمہ فرما، پانی کی قلت کا خاتمہ فرما، بجلی کی قلت کا خاتمہ فرما۔ یا رب کریم قندوز میں جو حادثہ ہوا، یا رب کریم جو شہید ہوئے بچے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، یا اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ان کے پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما۔ اور یا رب کریم جو دشمن ہیں جنہوں نے ان کو مارا ہے بے گناہوں کو، یا اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے، یا اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچا دیجیے۔ یا اللہ پورا عالم اسلام خون میں نہایا ہوا ہے، ہر طرف مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے، شام میں بہہ رہا ہے، یمن میں بہہ رہا ہے، یا اللہ فلسطین میں بہہ رہا ہے، کشمیر میں بہہ رہا ہے۔ یا اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جو گھروں سے بے گھر ہو گئے یا اللہ ان کو اپنے گھروں میں آباد فرما، یا اللہ ان علاقوں میں بمباریوں کو ختم فرما، یا اللہ ان علاقوں سے ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، مسلمانوں کو عزت آزادی اور شوکت عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کے اوپر سے یہ جو مشکل آئی ہوئی ہے، ہر طرف مسلمانوں کا قتل عام ہے، یا اللہ ان سب کو ختم فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما، مسلمانوں کو طاقت عطا فرما، مسلمانوں کو شوکت عطا فرما، ان میں اتحاد اتفاق پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری بدعملیوں کو ختم فرما، یا اللہ ہماری بدعملیوں کو ختم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد۔